اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، ساتھیوں اور محب وطن پاکستانیوں، آپ سب کو میرا سلام قبول۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور کل کی ویڈیو میں نے کہا تھا کہ میں علامہ شاہ اویس نورانی کے بلوچستان کی بات پہ، ان کی اسپیچ پہ آج کچھ سخت الفاظ استعمال کروں گا اور اس کے خلاف اپنی پاکستانی ہونے کے ناطے سے بات کی جائے گی۔ اویس احمد نورانی، ریسرچ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ان کی تو اپنی کوئی کوالیفیکیشن ہے ہی نہیں۔ یہ سمپل بی کام ہے، کوئی ان کی اور تعلیمی قابلیت نہیں ہے، مذہبی طور پہ یا اس پہ۔ یہ اپنے والد گرامی جناب عزت مآب علامہ شاہ احمد نورانی صاحب، جو ایک عظیم ہستی ہے، ایک عالم، فرقے پہ میں نہیں جاتا، میں کسی کی بات نہیں کرتا، میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ شاہ احمد نورانی صاحب نے اللہ ان کو کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو وہ کام کر گئے انہوں نے اپنا سیاست میں آنے کا فرض ادا کر دیا۔ میرے لیے بس صرف اتنا ہی کافی ہے، اور وہ میرے لیے میرے سر کا تاج ہیں، میرے لیے باعث عزت و احترام ہیں۔ شاہ احمد نورانی، کچھ میں تھوڑا سا اویس نورانی تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں اس کے پہ کوئی بات کروں، میرے اس میں اویس نورانی کی کوئی اہمیت نہیں۔ وہ صرف ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ گلی میں جا رہے ہو اور کوئی آپ کو پیچھے سے آوازیں دے رہا ہو، کوئی آپ کو پاگل انسان برا بھلا کہہ رہا ہو، تو وہ ایک الگ چیز ہے، آپ بھی پاگل ہو کے اس کو تو جواب نہیں دیں گے۔ اس لیے اویس نورانی پہ تو بات کرنا فضول ہے، اور نہ میں اس پہ اب بات کروں گا۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی، جن کے والد محترم مبلغ اسلام شاہ عبدالحلیم صدیقی ہیں، شاہ احمد نورانی صاحب 31 مارچ 1926 کو میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے 8 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا، میٹرک، کیونکہ اس وقت جو ذریعہ تعلیم تھا وہ عربی زبان میں تھا، جس میں انہوں نے عربک میں جو ثانوی تعلیم میٹرک جو کیا تھا وہ آپ نے میرٹھ سے کیا۔ درس نظامی، عالم فاضل کی ڈگری عربی میں الہ آباد یونیورسٹی سے لی، جمعیت علماء پاکستان کے رہنما بھی رہے۔ آپ کے والد مبلغ اسلام شاہ عبدالحلیم صدیقی کا رتبہ بھی اتنا عظیم مقام کہ وہ
عالم ہیں کہ ان کے لیے جتنی بھی میں بات کروں وہ کم ہوگی. کچھ تھوڑی سی چیزیں میں اپنی اسپیچ میں کہوں گا، اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی ان کو کی کتب، جو کتابیں ہیں ان کی جو اپنی تصنیف شدہ ہیں، شاہ احمد نورانی صاحب کی جو ان کے بارے میں تصنیف شدہ ہے، اور جو ان کی بایوگرافی ہے، اس کو آپ تفصیل سے پڑھیں، تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو کہ فرقے جو تفرقے ڈالے گئے ہیں، اور جو یہ ہری پگڑی، لال پگڑی، نیلی پگڑی، بلیک پگڑی، یہ چیزیں جو ہم لوگوں میں انہوں نے پیدا کی ہیں، آپ کو معلوم ہو کہ کوئی بھی نہ کافر ہے نہ مشرک ہے، ہر شخص اپنے اس پہ عقیدے پہ چل رہا ہے. تو اس لیے میرا جو فلسفہ ہے وہ سمپل سا ہے کہ اپنے عقیدے کو چھوڑو مت، کسی کے عقیدے کو چھیڑو مت. نہ آپ کے پاس یہ گارنٹی ہے کہ آپ ہی وہ فرقہ ہے یا آپ ہی وہ جماعت ہیں جو بخشش کے قابل ہے، اور دوسرا نہیں ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. صرف آپ کو مسلمان ہونا ضروری ہے اور اللہ پہ ایمان ہونا آپ کا ضروری ہے. شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، انہوں نے اپنی تمام زندگی تبلیغ میں گزاری اور لاکھوں لوگوں کو صراط مستقیم دکھایا. اپنے شاہ احمد نورانی صدیقی صاحب نے اپنے والد کی تبلیغ کا جو فریضہ وہ ادا کر رہے تھے، اس کو آگے جاری رکھتے ہوئے وہ فریضہ خود نبھانا شروع کیا، اور آپ نے بھی تبلیغ کے ذریعے ہزاروں لوگوں کو، غیر مسلموں کو، جو مختلف شعبہ زندگی سے تعلق جن کا تھا، یعنی کہ وہ انجینئر بھی تھے، غریب لوگ بھی تھے، لیبر بھی تھی، اسکالرز بھی تھے، جو تھے ان سب کو سیدھا راستہ دکھایا اور دار اسلام میں لے کر آئے. آپ کے علم اور خدمات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی بڑائی، آپ کی عظمت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. آپ اس کے بارے میں انٹرنیٹ، بکس، مارکیٹ میں بکس اویلیبل ہیں، دوسری ہیں، آپ اس کا جو ہے مطالعہ کریں. اور آپ کا شجر نسب 37 پشتوں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جا ملتا ہے. اس لیے اور اس کے واسطے سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ کا رشتہ شجر نسب ملتا ہے. اس لیے میرے لیے شاہ احمد نورانی سید ہونے کے ناطے اور عالم ہونے کے ناطے، اور جو انہوں نے اپنی زندگی کا میری نظر میں سب سے بڑا عمل کیا ہے، میں ان کو سلام کرتا ہوں. اور یہ میرے دل میں ان کی قدر، عزت ہمیشہ تھی، ہے اور رہے گی. وہ کیا ہے؟ شاہ احمد نورانی صاحب نے 1970 میں پولیٹکس میں حصہ لیا، سیاست میں آئے، اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے، قومی اسمبلی کے. ان دنوں میں جن کو نہیں معلوم، سقوط مشرقی پاکستان کے بعد آئین اور دوسری چیزوں کے بڑے ایشو کھڑے ہو گئے تھے، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے وہ ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، اور
یا خان کے بعد کچھ عرصہ تک وہ مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی رہے، تو جب تک آئین نہیں بنا تو یہ چیزیں چلتی رہیں۔ اس میں مولانا کوثر نیازی، مفتی محمود صاحب اور دوسرے جو تھے، انہوں نے ایک عبوری آئین بنایا، اور وہ عبوری آئین جس وقت اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا تو شاہ احمد نورانی صاحب کے اس سلسلے میں جو انہوں نے اسپیچ کی اور انہوں نے اپنے الفاظ ہیں ان کے، وہ یہ تھے کہ جو آئین، جو دستور، عبوری دستور ہمارے سامنے فریم میں سجا کر پیش کیا گیا ہے، اس میں اسلام کو کوئی تحفظ ہی نہیں دیا گیا، ختم نبوت کو کوئی تحفظ ہی نہیں دیا گیا۔ میں اس آئین کو معزز ایوان کے لیے قابل قبول نہیں سمجھتا، اور اس آئین کی، اس عبوری آئین کی میں مخالفت کرتا ہوں، کیونکہ اس آئین میں یہ لکھا ہوا تھا، عبوری آئین میں، کہ پاکستان کا صدر مسلمان ہوگا، لیکن مسلمان کی تعریف بیان ہی نہیں کی گئی تھی کہ مسلمان ہے کون۔ اور انہوں نے، شاہ احمد نورانی نے اسمبلی کے تمام ممبران کو یہ چیلنج کیا کہ ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو مسلمان کی تعریف پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت بھی یہی جماعتیں، یہی فرقے ایک دوسرے کو، کوئی بریلوی کو، کوئی دیوبندی کو، کوئی شافعی کو، مالکی کو، دوسروں کو کافر اور مشرک ہی کہتے رہتے۔ مولانا کوثر نیازی صاحب نے شاہ احمد نورانی صاحب کو، اور اپنی اسپیچ کے دوران جو اس اسمبلی میں 15 اپریل 1972 کو جو عبوری آئین پیش کیا تھا، اس دن جو تقریر میں کہا، انہوں نے کہا کہ جی آپ تمام علماء جتنے بھی بیٹھے ہیں، جس میں مفتی محمود صاحب، اس کے ساتھ جناب باقی اور علماء اکرام، شاہ احمد نورانی صاحب تھے، اس کے علاوہ جناب غلام غوث ہزاروی صاحب تھے، مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک سے تھے، عبدالستار نیازی صاحب تھے، مولانا محمد علی رضوی صاحب، غلام علی اکاڑوی صاحب، علامہ مصطفیٰ الازہری صاحب، یہ تمام لوگ اس میں موجود تھے۔ تو انہوں نے، کوثر نیازی صاحب نے کہا، علماء میں جو اختلاف موجود ہے، اس کی بنا پر آپ سب، ایک عالم دوسرے عالم کو کافر کہتا ہے، اور مسلمان کی تعریف پر متفق بھی آپ لوگ نہیں ہیں۔ مولانا کوثر نیازی نے علماء کو چیلنج کیا کہ مسلمان کی کوئی متفقہ تعریف، یعنی کہ ایسی تعریف کہ جس پہ سارے فرقے جتنے ہیں وہ متفق ہو کے مسلمان کی تعریف کہ کون مسلمان ہوگا، وہ آپ ایوان میں پیش کر دیں، ہم اسے منظور کر لیں گے۔ یہ چیلنج کیا۔ جو علماء اکرام موجود تھے، انہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا کہ جی ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد مولانا عبدالستار نیازی، علامہ مصطفیٰ الازہری، شاہ احمد نورانی اور دوسرے جو تھے، یہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور اس پہ کہ جی مسلمان کی تعریف کیا۔ تو علامہ عبد المصطفیٰ الازہری نے ایک مسلمان کی تعریف پیش کی اس میٹنگ کے دوران میں، جو ان کی اپنی علماء اکرام کی اپنی میٹنگ تھی، جس میں مفتی محمود، غلام غوث ہزاروی، مولانا عبدالحق، کیونکہ یہ پیپلز پارٹی سے تعلق تھا، کوثر نیازی صاحب یہ اس طرف کے تھے، اس لیے انہوں نے جو ہے وہ
دوسری گروپ کے تھے اور یہ دوسرے گروپ کے تھے، تو اس لیے وہ اس میں شامل نہیں تھے. ان لوگوں نے جتنے یہ تھے انہوں نے علامہ عبدالمصطفیٰ الازہری صاحب کی جو تھی تجویز جو پیش کیا گیا کہ مسلمان کی تعریف یہ ہے، اس کو لے جا کے مفتی محمود صاحب، غلام غوث ہزاروی اور مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک کو وہ رات 1:30 بجے وہ جا کے پیش کی کہ یہ مسلمان کی تعریف ہے جو آپ آئین میں ڈال لیں. مفتی محمود صاحب، غلام غوث ہزاروی صاحب، مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک، انہوں نے جب وہ تعریف ان کے سامنے جو پیش کی گئی کہ مسلمان کی تعریف یعنی کہ مسلمان کی ڈسکرپشن کیا کہ کون مسلمان ہے، وہ ڈسکرپشن جب پیش کی ان کے سامنے تو ان تینوں حضرات نے بھی اس کو پسند فرمایا اور اس کی تعریف فرمائی. 17 اپریل 1972 کو مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک نے اسمبلی میں مسلمان کی تعریف پیش کی. جو 17 اپریل 1972 کے اسمبلی کی جو کارروائی ہے اس کے پیج نمبر 354 پہ موجود ہے، اور وہ اس اسمبلی کی کارروائی کا حصہ ہے. شاہ احمد نورانی صاحب میری معلومات کے مطابق اور میری سوچ کے مطابق وہ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے اسمبلی کی میں بات کر رہا ہوں، ویسے تو ختم نبوت پہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ختم نبوت کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن وہ اسمبلی کے ممبر نہیں تھے، اسمبلی کے فلور پر موجود نہیں تھے، اس لیے انہوں نے جیل بھی کاٹی، غداری کے مقدمے بھی ہوئے، ہزاروں لوگ شہید بھی ہوئے اس میں، لیکن وہ اسمبلی کے فلور پہ اس چیز کو نہیں پیش کر سکے. شاہ احمد نورانی صاحب نے یہ ایشو اسمبلی میں یہ آواز پہلی مرتبہ اپنی تقریر کے دوران اٹھائی اور اس پہ اسٹرگل بھی کی، اور ختم نبوت قائدیانیوں کو کافر تسلیم کرنے پہ اور کافر ماننے کا قانون پاس کرنے کے کہ جی وہ کافر ہیں، مسلمان کی کیٹیگری میں نہیں آ سکتے، یہ میرے لیے اس سے بڑھ کے باقی اور کوئی بات نہیں. جو شخص بھی میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصحابہ اکرام، اہل بیت کی ناموس کا تحفظ کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے اور ختم نبوت کو، یہ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں خود فرما دیا کہ اس کے بعد آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی اور ہے، نہ ہی کوئی آسمانی صحیفہ ہے، نہ ہی کچھ اور آئے گا. بس یہ اب جو سلسلہ تھا وہ ختم، آپ پر ختم، اس کے بعد نہیں آئے گا. اور جو شخص میرے حساب میری سوچ کے مطابق جو شخص بھی اس میں کسی قسم کی بھی کوئی حیل و حجت، کسی قسم کا بھی کوئی عذر یا کوئی اور چیز ہیلے بہانے تلاش کرنے کی یا تقریر میں کوئی آگے پیچھے کرنے کی بھی کوئی بات کرتا ہے،
اور کسی قسم کا دل میں خفیہ طور پہ بھی شک و شبہ رکھتا ہے، یا دنیاوی مفاد کے لیے یا کسی اور قسم کے مفاد کے لیے اس کی سوچ ہے، تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ اس کو کائنات کا کوئی بھی مسلمان اس چیز سے منحرف ہو نہیں سکتا، اور جو منحرف ہوگا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو جو مسلمان کی تعریف پیش کی گئی وہ یہ تھی کہ جی مسلمان وہ ہے جو توحید پر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اس کے خالق مالک ہونے پر یقین رکھے، ختم نبوت کا ماننے والا ہو۔ باقی ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں آپ کو پتہ ہے کہ جی وہ تو ایمان کا حصہ ہی ہے، لازمی ہے، وہ تو شرعی حکم کے مطابق ہے، تو اس کو مسلمان کہا جاتا ہے، وہ مسلمان ہوگا ان میں سے کسی چیز پہ، چاہے روز قیامت پہ، چاہے آپ ختم نبوت پہ، چاہے آپ اللہ کی وحدانیت پہ، یکتا ہونے پہ، یا آپ اس کے خالق و مالک ہونے پہ، یا آپ آسمانی کتابوں پہ، انبیاء اکرام پہ، ان چیزوں پہ اگر کہیں بھی آپ کا ذہن ڈولتا ہے اور آپ اپنے کسی دنیاوی مقصد میں کسی ایک چیز سے بھی انکاری ہوتے ہیں، کسی ایک چیز میں بھی حیل و حجت کرتے ہیں، تو یہ چین ہے، اور جب چین ٹوٹتی ہے تو آپ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جی ان چیزوں کے بغیر، یہ جو چیزیں میں نے آپ کہیں، کسی ایک چیز کا بھی منکر دائرہ اسلام سے خارج، اور وہ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ میں کسی کو بھی کسی فرقے یا اس کی وجہ سے کافر نہیں کہہ رہا، لیکن یہ تو فیکٹ ہے۔ ختم نبوت قرآن شریف میں، اللہ قرآن شریف، نبوت نبی ہونے کی دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمائی، ایمان روز قیامت پہ، روز محشر پہ، حساب کتاب پہ، تمام فرشتوں پہ، تمام انبیاء اکرام پہ، تمام کے صحیفوں پہ، ان سب پہ ایمان رکھنا، ان میں سے کسی ایک چیز سے بھی آپ آؤٹ ہیں تو آپ دائرہ اسلام سے آؤٹ۔ تو اس لیے میرے لیے علامہ شاہ احمد نورانی صاحب عالم فاضل، بہت خدمات ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت اسلام کے لیے حقیقی معنوں میں ان کی سٹرگل، ان کی چیزیں موجود ہیں۔ اگر ان کو ہم ویسے بھی دیکھیں تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ کارنامہ کسی اور کے بس کی بات نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کروٹ کروٹ جنت کی ہوائیں نصیب فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ میرے لیے چاہے آپ کا کسی بھی فرقے سے تعلق تھا، مجھے معلوم ہے کس سے تھا، لیکن میں نہیں بتانا، آپ لوگ ریسرچ کریں گے، لیکن یہ ہے کہ خدا را کسی کے فرقے کی وجہ سے اس کی اچھائی کو آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کسی عالم کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ جو چیزیں میں نے آپ کو بتا دی یہ مسلمان ہونے کی، سوری ذرا سا رابطہ کٹ گیا تھا،
وہ انٹرنیٹ کا ایشو تھوڑا سا تھا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جی یہ بس صرف جو بیسک چیز بتا دی گئی ہے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ یہ ایمان کی تعریف ہے، میں نے وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اس کے علاوہ کوئی کافر نہیں ہے، کوئی فرقہ کسی اور طریقے سے کوئی نماز ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے، اس چیزوں کو چھوڑ دو، اس پہ عقیدہ ہے. ایک اور بات جو اس دوران میں تھی، اور وہ میں آپ کو جو مناظرہ ہوا تھا ناصر قائدیانی کے درمیان میں اور علماء کرام کے درمیان میں، جس وقت یہ چیز چل رہی تھی، کیونکہ وہ بھی اسمبلی کے اس وقت میں وہ تھے، تو وہ اگلے دن کے لیے رکھیں گے، اور اس پہ میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ اس میں کون کون سے علماء کرام، جید علماء کرام، عزت اور احترام کے قابل علماء کرام جنہوں نے اس میں حصہ لیا تھا. یہ جو ٹیم تھی 16 علماء کرام پہ موجود تھی، 16 لوگوں پہ موجود تھی جو ختم نبوت قائدیانیوں کو کافر قرار دینے میں شامل تھی، جس کے بعد وہ 37 پہ پہنچ گئے، اور 37 لوگوں نے، اسمبلی کے ممبران نے اس پہ سائن کیے تھے اور اس کو اپروو کروایا تھا کہ قائدیانی کافر. جبکہ 2 نے نہیں کیا تھا. جن 2 نے نہیں کیا تھا، جب میں قائدیانیوں کے اس پہ بات کروں گا تو وہ پھر بتاؤں گا کہ وہ 2 کون تھے. تو یہ تو تھا جی میرا وہ، اور میں اس پہ آپ کو میں صرف اتنا، اویس نورانی کی بات، میں ان کے والد محترم کی اس گراں قدر خدمت کے اس میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس سے درگزر کر رہا ہوں، اور انہوں نے اپنا سلپ آف ٹنگ اور اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر لیا ہے، اور انہوں نے معافی بھی، وہ بھی بات کر دی کہ میں یہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا. تو میں اس کو اچھالنا نہیں چاہ رہا، اور نہ میں اس پہ مزید کوئی چیز کہنا چاہ رہا. لیکن اتنا میں بتا دیتا ہوں کہ آج میں نے اس چیز کو درگزر صرف اس لیے کر دیا، اور اپنے دیکھنے والوں کو اور اپنے سننے والوں کو اس لیے کہہ دیا کہ آپ کے والد محترم، ان کی عزت، ان کی خدمات، ان کے علم کی وجہ سے آپ بچ گئے، ورنہ آپ کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، اور میں تو آپ پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا. اب میں آتا ہوں، کیونکہ اس لیے میں نے اسے ذرا جلدی کلوز کرنے کی ہے کہ جی میں اس پہ مزید نہیں وہ کرنا چاہتا. اب میں آتا ہوں جناب میر ایاز جعفر، جنہوں نے کچھ روز پہلے اسمبلی میں کھڑے ہو کے، اسمبلی کے فلور میں کھڑے ہو کے ایک بکواس کی تھی، کتا پنا کیا تھا، اور اپنی اوقات بتائی تھی کہ جس ملک نے اتنی عزت دی اس کمینے کی، اس کتے کی، یہ اوقات ہے کہ جو اس قسم کی بات کرے. اب اس میٹنگ میں، کیونکہ پی ٹی آئی والے بھی کچھ ہوں گے اور اپوزیشن کے لوگ بھی کچھ ہوں گے اس میٹنگ میں، جس میں یہ بات کی گئی تھی کہ جی شاہ محمود صاحب نے آ کے یہ کہا، وزیر خارجہ نے، اور وہ پریشان تھے کہ جی 9 بجے انڈیا حملہ کر دے گا، فلاں کر دے گا، اور یہ چیز ہو جائے گی. یہ سب بکواس ہے. اور وہ جو لندن میں کمینہ بیٹھا ہوا ہے نا، یہ سارا اس کا کیا دھرا. آج اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تھے، جس میں شیری رحمان بھی موجود تھی، اور انہوں نے ابھی اس بیان کی تردید کی ہے
اور یہ کہا ہے کہ ایاز صادق نے، یعنی کہ میر ایاز جعفر نے جو بات کی ہے، ایسی تو کوئی بات ہوئی نہیں ہے، اور میں اس کی تردید کر رہی ہوں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب آئے اور انہوں نے صرف اتنا کہا کہ ہمیں اس کو بھیجنا ہے، اور کسی قسم کی انہوں نے کوئی بات نہیں کی کہ جی انڈیا حملہ کر دے گا، اور کوئی ٹانگیں کانپ رہی تھی اور نہ کچھ ہو رہا تھا۔ تو میر ایاز جعفر، تم تو گئے، تمہارے جیسا کیا بولوں، گلی کے کتے کو بھی آپ ایک ٹائم پچکار دو اور اس کو ایک چھوٹا سا کوئی بھی پیس آپ بسکٹ کا ڈال لو، چھوٹا سا آدھا، دوسرے دن وہ اپنی دم ہلاتے ہوئے آپ کے پاس آئے گا۔ اور تم وہ غدار ہو، وہ کمینے ہو کہ جس نے صرف اپنے انڈین آقاؤں پہ راہ کے کہنے پہ اپنے نواز شریف جس کا مقصد ہی یہی ہے، سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہو تو ٹھیک ہے، کیونکہ وہ انڈیا کے مفاد کے لیے وزیر اعظم بنتا ہے۔ کسی میں اتنی توفیق تو نہیں ہوئی تھی کہ جناب کوئی اس حادثے پہ بات کر لیتے جو پشاور میں ہوا، جس میں معصوم بچوں کی جان گئی۔ لیکن یہ پی ڈی ایم اور دوسرے بھی میں شامل کر لیتا ہوں، جتنے بھی یہ سیاستدان ہیں، یہ صرف اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ابھی 29 تاریخ کو ایک اور صاحب ہیں جو کھا کے جن کا پیٹ بھی پھٹنے والا ہے، وہ اسمبلی سینٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے کیا بکواس کرتے ہیں۔ آپ نے سننی ہے وہ اسپیچ، سنیں جا کے ذرا۔ اب میں ان کو کیا بولوں، نام ان کا فضل الرحمان، نام ان کا عطاء الرحمان، نام ان کے یہ سارے ان کے ناموں کو دیکھیں، اور یہ اپنے نام سے یہ دیکھیں کہ یہ عطاء الرحمان آپ کا نام رکھا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو عزت بخش رہا تھا، رحمان جو آپ کو عزت بخش رہا تھا، وہ آپ نے اس کی قدر نہیں کی۔ اور موٹے سانڈ عطاء الرحمان، تم کو بول رہا ہوں، تم نے جیسے بات کی ہے کہ پی ڈی ایم اے کا جلسہ منسوخ کرانے کے لیے، اس میں خلل ڈالنے کے لیے پاکستان آرمی نے اور ایجنسیز نے مدرسے میں یہ دھماکہ کروایا، جیسے تم یہ بکواس کر سکتے ہو، میں کہتا ہوں کہ مدرسے میں دھماکہ تم نے کروایا، جے یو آئی نے کروایا، پی ڈی ایم نے کروایا، تاکہ آپ کا جو پاکستان مخالف بیانیہ ہے، آپ اس کو تقویت دے سکو، آپ فوج کے خلاف بکواس کر سکو۔ آپ کہتے ہو کہ جی نہیں چھوڑیں گے، ارے تمہارے پہ زمینیں تنگ کر دی جائیں گی، تم اس ملک میں رہنے کے قابل ہی نہیں ہو۔ تمہارا رویہ، تمہارے اغراض اس ملک سے، تم لوگ پاکستان سے، تم لوگ کسی صورت بھی سنسیئر نہیں ہو۔ تم نہ غریبوں کے ساتھ سنسیئر ہو، نہ عوام کے ساتھ سنسیئر ہو، نہ اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر ہو، نہ اپنے اداروں کے ساتھ سنسیئر ہو، نہ ہی تم اپنی افواج کے ساتھ سنسیئر ہو، اور تم لوگوں کا صرف ایجنڈا یہ ہے
کہ جی اس وقت کسی طریقے سے پاک افواج کو، عدالتوں کو، ججوں کو بلیک میل کرو، ان پہ پریشر ڈالو. چیخنا ہمیں بھی آتا ہے، ہم بھی چیخ سکتے ہیں. صرف تم لوگوں کو چیخنا نہیں آتا کہ ہم یہ کر دیں گے اور یہ کر دیں گے. تمہاری یہ بکواس جو تم لوگ اس وقت چیخ چیخ کے بول رہے ہو، اور تم لوگوں نے جو اپنا بیانیہ، انڈیا کا بیانیہ، اسرائیل کا بیانیہ جو لے کے آپ لوگ گھوم رہے ہیں، اب ایک کتوں کی طرح رکھیں گے یہ انڈین اگر کچھ ہوا اس ملک کو. یہی اسرائیلی تمہیں کتوں کے برتنوں میں لسیاں نہیں پلائی انہوں نے تو میرا نام بدلنا. انہی کفار نے، میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ اگر اول تو ہو نہیں سکتا، میرا ملک میری افواج، اللہ کے بعد میری افواج کے ہاتھوں میں، تم جیسے کمینوں کے ہاتھوں میں ہو تو تم تو بیچ باج کے بیٹھے ہوئے ہو. تم نے جتنی بکواس کی ہے، میں تمام آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ سنیں، اور ذرا سا اگر آپ شعور رکھتے ہیں اور اگر آپ پاکستانی ہیں کسی بھی جماعت کو چھوڑ کے، میں یہاں پہ کسی کی کوئی سائیڈ نہیں لے رہا، میں صرف اپنے ملک کی سائیڈ لے رہا ہوں، اپنے پاکستان کی سائیڈ لے رہا ہوں، اپنی افواج کی سائیڈ لے رہا ہوں. عمران خان کو جتنی گالیاں دینی ہیں دو، مجھے کچھ نہیں ہے اس سے، لیکن میرے ملک کو، میرے افواج کے خلاف اگر کوئی بات کرے گا تو میں اس کو اسی طریقے سے، اور تمام جتنے بھی میرے سننے والے، دیکھنے والے ہیں، ان کو بھی میں یہی کہوں گا کہ عقل سے کام لیں. اب آپ لوگوں کا فرض ہے کہ اپنے ملک، اپنی افواج کے لیے کھڑے ہوں. عطاء الرحمان بولتا ہے کہ جی ہم آپ لوگوں کی بکواس سن سن کے، فوجیوں کو کہتا ہے کہ جی آپ لوگوں کی بکواس سن سن کے تھک گئے. تو یہ عوام آپ لوگوں کی بکواس سن سن کے نہیں تھک گئی. آرمی والے تو آئی ایس پی آر کا وہ بندہ آ جاتا ہے، دو لفظ بولتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور وہ بھی ڈیلی نہیں آتا. آپ تو ڈیلی جناب جلسے بھی کر رہے ہو، ڈیلی صبح سے لے کے شام تک پریس کانفرنسیں بھی کر رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، اپنی مرضی کی بکواسیں بھی کر لیتے ہو، اسمبلی کے فلور پہ بھی کھڑے ہو کے آپ بک بک کرتے رہتے ہو، کتے کی طرح بھونکتے رہتے ہو. نہ آپ کو اسمبلی میں اسماء الحسنہ کا خیال ہے، نہ آپ کو اپنے علم کا خیال ہے، نہ آپ کو جو پڑھا لکھا ہے. آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں پڑھا. آپ لوگوں کی جب آپ لوگ کیا ہو تو آپ کی نسل کیا ہوگی. میں صاف کہہ رہا ہوں، پی ڈی ایم اے والوں نے جیسے کراچی میں ڈرامہ رچا، ایسے ہی پی ڈی ایم اے نے پشاور میں یہ ڈرامہ رچا. وہ میرے بچے تھے، میں تو اس بچے کی وہ تصویر ابھی تک، اس کی آنکھیں اور اس کے آنسو نہیں بھول پا رہا. اس کی آنکھیں کھلی ہیں، میں نے پوسٹ پہ لگائی تھی، اس کی آنکھیں کھلی ہیں اور آنسو اس کی رائٹ سائڈ کی آنکھ میں بالکل کونے پہ رکا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے. شہید ہو چکا ہے بیچارہ، لیکن آنکھیں کھلی اور اس کی آنکھوں میں سوال موجود ہے کہ میرا کیا قصور تھا. میں کس کے ہاتھ پہ اپنا خون تلاش کروں. افسوس اس قسم کے لوگوں پہ. افسوس تمہاری سوچوں پہ.
تم لوگوں کے ہی لوگ تھے نا جنہوں نے فوجیوں کے سروں سے فٹ بال کھیلا تھا. بولو نا ذرا داوڑ کے خلاف اور دوسرے کے علی کے خلاف بولو. وہ تو تمہارے سگے ہیں. ایاز کو دیکھو، کتا پن اس نے بھی کیا. عطاء الرحمان کو دیکھو، کتا پن وہ بھی کر رہا ہے. فضل الرحمان کو دیکھو، اس پہ بھی آؤں گا میں، اس کو بھی بتاؤں گا کہ تم کون ہو. یہ لوگ، میں اس پہ حیران ہوں کہ اتنے علماء کرام کے بچے جو اس وقت یہ چیلنج کرتے ہیں کہ 27 لاکھ علماء کے یہ لیڈر ہیں. اوقات تو تمہاری ہے نہیں ہے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے لیڈر بننے کی. تم بات کرتے ہو یہاں پہ یہ کون سے ناموس رسالت پہ فرانس کے خاکوں پہ تم لوگوں نے بولا؟ اس دن تمہارا جلسہ تھا نا، بولتے نا اس دن، بکواس کرتے نا. منہ میں تو زہر اس وقت وہ پڑا ہوا تھا، آگ لگی ہوئی تھی. جو ناموس رسالت پہ، جو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزت و احترام کے لیے کھڑا ہے، وہ میرے لیے صاحب تعظیم. میں جیسے آپ نے دیکھا کہ اویس نورانی کی بات کے لیے بھی میں نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ انہوں نے کام کیا، اس لیے میں نے ادھر چھوڑ دیا. یہ تو جو ہے انہیں تو ہمیشہ یہ بکواس کرنے کی عادت ہے. کبھی جی 14 اگست نہیں منائیں گے، تو کبھی یوم آزادی نہیں منائیں گے، کبھی ہم یہ کر دیں گے، ہم فلانا کر دیں گے. اب کیا دعا مانگی جائے آپ لوگوں کے لیے؟ آپ لوگوں کو بد دعا دی جائے؟ دینی پڑے گی کسی روز. ان کو یہ نہیں پتا کہ یار یہ رات کو سوئیں گے تو کل صبح اٹھیں گے بھی یا نہیں اٹھیں گے. نہیں، ان کا اس پہ عقیدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ علم زیادہ آ گیا نا ان کے پاس. دل سے تو اس علم کو مانتے نہیں ہیں یہ لوگ. بس کتابیں پڑھ کے اپنے آپ کو عالم فاضل سمجھ کے بولتے ہیں جی ہم عالم فاضل ہو گئے، باقی سارے کیڑے مکوڑے. ہم لوگوں کی بھی زبان ہے اب. تو میں آپ سب سے، آپ لوگوں کے پاس اسمارٹ فون ہے، آپ لوگوں کی فیس بک آئی ڈیز ہیں، آپ لوگ بھی سنیں. پاکستان، افواج پاکستان، اداروں کے خلاف جو بھی، اور ختم تحفظ، ختم نبوت کے اس میں جو آپ کو غلط کہتا ہے، اب بولو غلط. اتنا ایمان تو ہونا چاہیے آپ لوگوں میں اور سب میں کہ چلو ہاتھ سے ہم نہیں روک سکتے جا کے ان لوگوں کو، ہم ان کو کچھ مار نہیں سکتے، ہم ان کو لٹکا نہیں سکتے، تو اتنا تو ہم منہ سے بول سکتے ہیں، اقرار کر سکتے ہیں. قیامت کے دن اتنا تو بول دوں گا کہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تھا میں اس پہ بولا ہوں. اس ملک میں رہتے ہوئے جو اس نے مجھے عزت دی ہے میں اس کے لیے بولا ہوں. اتنی تو ہمت ہے ہونی چاہیے آپ سب میں بھی. میں ذرا لمبی سپیچ کرتا ہوں، آپ کچھ نہ کریں، صرف آپ نے جو چیز سنی ان کی
صرف اس پہ آ کے اس کی تردید کرتے ہیں، بول دیں ہم آپ کی اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. بس شعور سے کام لیں، شعور سے. سب پڑھے لکھے تعلیم یافتہ سب لوگ ہیں. چھوڑ دیں پی ٹی آئی، چھوڑ دیں پی ایم ایل این، یہ سارے کے سارے مفاد پرست ٹولے. جو ملک کے لیے اچھا ہے، جو آپ کے لیے اچھا ہے، وہ بندہ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو بنایا کہ آج انہی کے خلاف ہے. امیر مقام پرویز مشرف نے اس کو اٹھایا تھا، ورنہ وہ تھا کیا؟ ایک عام ٹھیکیدار تھا نا سی این ڈبلیو کا. اور کیا تھا؟ اس کی اوقات کیا تھی؟ آج اس کو دیکھو، وہ کہتا ہے میرے سے بڑا تو کوئی بھی نہیں ہے. جتنے پی ایم ایل این کے اور جتنے دوسرے لوگ ہیں، چاہے کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، جو بھی پاکستانی ہیں، میں آپ ان لوگوں کے بیانیے کی تردید اور اس سے انکار کے میسیجز میں آپ سب کے اپنی آئی ڈی پر دیکھنا چاہتا ہوں. میری ویڈیو کو لائک نہیں کریں، لیکن اس بیانیے کے خلاف جو یہ پاکستان کے خلاف ہے، اور جو یہ اس چیز کے خلاف ہے، اور جو یہ غلط آرمی پہ اور ان پہ یہ الزامات لگاتے ہیں، اس کے خلاف ہیں. آپ لوگوں کے صرف سمپل میسیجز کمنٹس میں وہ چاہیے، تاکہ مجھے یہ پتہ ہو کہ جی آپ لوگ بھی عقل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں. بریانی کی پلیٹوں کے لیے نہیں ہے. کھاؤ. میں نے تو کہا ہے، میں جب اپنی کالج لائف میں اس میں تھا تو ہم نے پشاور میں ایک پارٹی بنائی تھی. اس وقت یہ جمعیت طلباء اسلام اور یہ والی پارٹیاں ہوتی تھی، اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز وغیرہ. اور جب الیکشن ہوتے تھے اس کے، تو اس میں ہم نے ایک پارٹی بنائی تھی. پشتوں میں اس کو ہم نے نام دیا تھا خرو اسکو پارٹی. ہم کوئی 15-16 لڑکے تھے. خرو اسکو پارٹی کا مطلب یہ تھا کہ اردو میں جو ہے کھاؤ پیو پارٹی. تو ہم سب کو یہ کہتے تھے، وہ آگے ہم سے کہ جی ہمیں ووٹ دیں، ہمیں ووٹ دیں. ہاں جی آپ کو دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ جو ہمیں سب سے اچھا بہترین کھانا کھلائے گا، ہم اس کو ووٹ دیں گے سارے کے سارے. اب 15-16 ووٹ کسی کے پاس چلے جائیں تو ظاہر بات ہو ہے. اور ہم نے دینا نہیں ہوتا تھا کسی کو، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جی کوئی بھی نہیں ہے اس قابل، بس جو بن جائے بن جائے. میرے ایک دوست ہیں، کیا ایک کلیگ تھے جن کا نام اجمل عباسی ہے. جب وہ ہمارے ساتھ تھے تو ہم تب بھی ان کو اسی طریقے سے ان سے کھانے کھاتے، کیونکہ میں اب اپنا موڈ ٹھیک کر رہا ہوں، اختتام کرنا ہے، تو اس لیے کچھ اس قسم کی یہ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ کھائیں پئیں، ان کے جلسے جلوسوں میں جائیں، لیکن ووٹ اور جو چیز بھی ہے اپنی مرضی سے کریں، اپنے دل سے کریں. ان کو اس تاریکی میں رکھیں. یہ ہاں جی جلسہ بہت بڑا ہو گیا، جلسہ بہت بڑا ہو گیا، اسی میں رکھیں ان کو. جیسے انہوں نے ہمیں دھوکے میں رکھ کے مارا، اس ملک کو دھوکے میں رکھ کے اس کو لوٹا کھسوٹا، اب آپ بھی وہی کام کریں. اب اجازت دیجیے، کل ایک دوسرا ہے
رانا بندر رانا، وہ اصل میں نام میں اس لیے نہیں لینا چاہتا اس کا، رانا صاحب ہیں پنجاب کے، بہت زیادہ آ کے بک بک کرنے میں ماہر ہیں. ان کو ہاف پروگرام ان کا ہوگا اور ہاف پروگرام جو ہے وہ ہمارے ایک گورنر صاحب تھے. تو ان کے ذرا جھوٹ بتاؤں گا، کافی لمبی ہو گئی ہے آج کی، آپ اجازت دیجیے. چلتے چلتے پھر وہی کہوں گا کہ رات کو ایک مرتبہ سوتے وقت دن میں آپ نے پڑھنا ہے، آپ جتنی بار پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، لیکن یہ ریکویسٹ ہے میری آپ سے، ایک مرتبہ درود شریف اور ایک مرتبہ استغفار یہ پڑھ کے سو. آپ بھی درود شریف ایک مرتبہ پڑھیے، میں بھی پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس درود شریف کی برکتوں سے، اپنی اسماء گرامی کی برکتوں سے آپ پر اپنا سایہ قائم و دائم رکھے، آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کے بچوں کو، آپ کی فیملی کو، آپ کے بزرگوں کو، آپ کو غلط دوستوں سے، بری تقدیر سے، برے ہمسایوں سے، برے حکمرانوں سے، برے رشتہ داروں سے آپ کو اپنی پناہ میں رکھے. اور میرے لیے بھی دعا فرمائیے گا، صرف میرے لیے اور کچھ نہیں. ختم نبوت اور جو اس کے خلاف، اور پاکستان اور جو اس کے خلاف، میں اس کے خلاف. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.